السلام علیکم و ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے۔ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ آج ہے ورلڈ پولیو ڈے، وہ دن جب دنیا بھر میں پولیو کے خلاف لڑائی کا عزم دوبارہ تازہ کیا جاتا ہے۔ پولیو ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو وائرس سے پھیلتا ہے اور یہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں پولیو کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جو نہ صرف دیہی علاقوں میں پھیل رہے ہیں بلکہ شہری علاقے بھی اس لا علاج بیماری کی لپیٹ میں ہیں۔ بدقسمتی سے آج بھی اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلاتے، جس کی وجہ سنی سنائی باتیں اور غلط معلومات پر یقین کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں رہنے والے بچے پولیو کے قطرے نہیں پی رہے، تب بھی آپ کے بچوں کو پولیو کا خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے محلے کی سطح پر کمیونٹی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کئی بچے صرف اس لیے پولیو کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ اپنے دروازے پر ہونے والی دستک کو خطرہ سمجھ کر بچوں کو چھپا لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ دستک ان کے بچوں کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ان کی صحت کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ پولیو ورکرز کی دستک پر دروازہ ضرور کھولیں اور اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائے جائیں۔ آپ کی چھوٹی سی کوشش ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے آج ہمیں یہ عہد نبھانا ہے، پاکستان کو پولیو سے بچانا ہے۔ یہ صرف ایک سلوگن نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے ہر ایک قدم کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کو مل کر اپنے بچوں کی صحت اور مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہر ایک قدم جو ہم اٹھائیں گے، ہر قطرہ جو ہمارے بچے پئیں گے، وہ پولیو کا خاتمہ کرنے کی طرف ایک نیا قدم ہوگا۔ تو اس عزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ اس میسج کو ہمیں آگے بھی فارورڈ کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین، اب ہم کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور وکیل شعیب شاہین نے آئینی بینچ کے حوالے سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 26ویں ترمیم کی بائی پروڈکٹ خود ہی ترمیم کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے۔ شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ پارٹی کو جسٹس جائی آفریدی کی شخصیت سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس بننے کا جو حق ہے وہ سینئر ترین جج کو ہونا چاہیے۔ شعیب شاہین کا مزید کہنا تھا کہ اگر 26ویں ترمیم کالعدم قرار دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جسٹس جائی آفریدی کا بطور چیف جسٹس تقرر بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں اس فیصلے پر مشاورت ہوئی ہے، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا کردار ثانوی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں بھی مختلف رائے پائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر رہنما شوکت یوسفزئی نے بھی حالیہ بیان دیا ہے، جس میں کہا ہے کہ چیف جسٹس جائی آفریدی کی مخالفت پارٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی اور اس معاملے پر پارٹی قیادت کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ملک میں اداروں کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے پارٹی کی موجودہ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی قیادت غیر سنجیدہ فیصلے کر رہی ہے اور عدلیہ کے معاملات میں غیر مستقل رویہ اپنانا یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی محنت ضائع ہو رہی ہے، پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچانے میں 10 سال لگے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہیں کرنی تھی تو پھر پارٹی کو نظام سے ہی باہر آ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے فیصلے اب بچوں کے کھیل کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور ایک طرف شعیب شاہین آئینی اور عدالتی جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف شوکت یوسفزئی اور فواد چودھری جیسے رہنما پارٹی کی موجودہ حکمت عملی پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ اختلافات کس سمت میں جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شوکت یوسفزئی صاحب۔ شوکت یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں کمنٹ آپ سے چاہوں گا، جس سے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس جائی آفریدی کی جو مخالفت ہے وہ پارٹی کے مفاد میں کسی صورت نہیں ہوگی، آپ پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پارٹی کی موجودہ حکمت عملی یا موجودہ قیادت کی طرف سے بھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ تعلقات کو کہیں نہ کہیں خراب کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آئینی ترامیم کی بات ہے اس کی ہم نے کھل کر مخالفت کی اور یہ ہمارا حق بنتا تھا، ہم نے کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب چیف جسٹس کی نامزدگی ہو گئی اچھے طریقے سے برے طریقے سے، لیکن وہ ہو گئے ہیں، 3 سال کے لیے وہ چیف جسٹس ہیں، تو اگر ہمارا یہی کام تو نہیں رہ گیا نا، ہم اس کام کے لیے تو نہیں رہ گئے کہ جو بھی کام ہو ہم اس کو مخالفت میں چلے جائیں۔ اب چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ جسٹس یحییٰ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ نہیں کیا تو دنیا دیکھ لے گی اور تاریخ میں ان کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو فائز عیسیٰ جیسے لوگ ہیں۔
तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त थोड़ा सा करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हम मुखालफत के लिए बैठे, हमने जो प्रोसेस है उसकी मुखालफत जरूर की है, लेकिन जस्टिस याया के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है और नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो अपनी मर्जी से नहीं बना, वो जो प्रोसेस बना है उस प्रोसेस के जरिए उनको बनाया गया। ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मेरी जाती राय है कि हमें फिर नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा और हम पार्टी को नुकसान मजीद नहीं दे सकते। जो इस वक्त हमारी लीडरशिप है वो शायद या तो प्रेशर में फैसले कर रही है या जो भी है, तो इस प्रेशर से निकलना होगा। जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमें आगे बढ़ना होगा और एक अपोजिशन का रोल अदा करना होगा। ठीक है, लेकिन शौकत साहब आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इस प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस के वो थ्रू आए हैं, अब वो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो इलेक्ट हो चुके हैं, पार्टी के अंदरूनी हल्के इस बात पर तकसीम दिखाई दे रहे हैं कि 26वें आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया जाएगा। आप समझते हैं कि चैलेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका इस बारे में मौकिफ क्या है? क्योंकि अगर चैलेंज करते हैं, कोई भी ऐसा फैसला आ जाता है, तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। देखिए, ये चैलेंज करना ना करना ये तो पार्टी का फैसला हो सकता है ना। मैं तो यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ कि आप करें या ना करें, लेकिन मैं जाती राय है कि अगर हम जस्टिस याह्या को एक तरफ छोड़ दें और उनके जो तकर्री है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें और खामखा एक पंगा ना लें, एक और जस्टिस फाइज ईसा को पैदा ना करें, ये पार्टी के मफाद में नहीं है। ये मेरी जाती राय है। पार्टी जो फैसला करती है, हम पार्टी फैसले के पाबंद हैं, हम पार्टी फैसले को कबूल करेंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख्याल से दबाव के अंदर हो रहा है और ये इतना दबाव नहीं लेना चाहिए। मुश्किल वक्त आता रहता है पार्टियों के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर, हम देख चुके हैं, काफी अरसे से ये चीजें भुगत रहे हैं, लेकिन हम दबाव में आकर अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी आप अपने हालिया बयान में ही आपने कहा कि पार्टी रहनुमाओं को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए, आप फिर क्या समझ रहे हैं? पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो अदलिया के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रही है, पिछले टेन्योर की भी अगर हम बात कर लें? देखिए, लीडरशिप ने कुर्बानियां बड़ी दी हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि वो दबाव में आके कर रहे हैं और जो पार्टी के ठीक है, इस वक्त हम जितने बहुत सारे सीनियर लोग हैं वो एक साइडलाइन कर दिए गए हैं जी। और ज्यादातर नई लीडरशिप आ रही है और वो जो नई लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ जाके मुलाकातें करती है। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें भी मुलाकात का मौका दिया जाए, लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारे शकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं, इसलिए पार्टी के अंदर लोग काफी वो हैं, ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जो फैसले हो रहे हैं क्या वाकई ये फैसले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी फैसले हो, कम से कम पार्टी मौजूद है, हिरार्की मौजूद है। सिर्फ ये नहीं है कि मरकजी क़यादत जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करे, एक पूरी पार्टी होती है, नीचे वर्कर को मोबिलाइज करना होता है। तो आप तहसील से लेके डिस्ट्रिक्ट, सब जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं, आपके ओहदेदार हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये तो नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठ के फैसले कर ले और कहे कि जी पूरा पाकिस्तान निकले। यहाँ लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल तक लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। तो वो एतमाद हमें नजर नहीं आता। तो मैं तो एक पार्टी का वर्कर हूँ, अदना वर्कर हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को ये जो फैसले होते हैं ये सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोग एक फैसला करें, कुछ लोग दूसरा फैसला करें। ये गलतफहमी जो पैदा हो रही है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हमारा लीडर जेल के अंदर है, हमें उसका सोचना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सोचने की कोई मुझे कुछ नजर नहीं आ रही है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के धरने का ऐलान हो जाता है, जिस तरह तहरीक का ऐलान हो जाता है, आगे लीडरशिप नजर नहीं आती है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है और इससे पार्टी खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से पार्टी को जरूर इस पर सोचना चाहिए कि इस वक्त जो लीडरशिप है, क्या वो सही दुरुस्त फैसले कर रही है, क्या वो जो कुछ कर रही है ये अवामी राय है या वर्करों की यही राय है जो कर रही है कि जी आप जाके सब कुछ वो करके फिर उसके बाद जो जिस तरीके से ये तहरीक चलाई जा रही है, इस तरह तहरीकें नहीं चलती।
ٹھیک ہے شوکت یوسف، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم میں آپ کو بڑا ڈس اپوائنٹ دیکھ رہا ہوں پارٹی کے ان فیصلوں کی وجہ سے یا پارٹی کے رویے کی وجہ سے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سائیڈ لائن پر کیا جا رہا ہے اور ایک نئی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی ابھر کر سامنے آ رہی ہے. فیصل وابڈا کی بھی اس حوالے سے یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے لیے مشکلات اس نئی قیادت کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہیں. دیکھیے میں مایوس نہیں ہوں، جب تک عمران خان ہے میں مایوس بالکل نہیں ہوں. الحمدللہ ہمارے ورکر مایوس نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ ضرور مایوس نظر آ رہی ہے. لیڈرشپ کے اندر جو ہے نا وہ کافی فقدان نظر آ رہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، مطلب چیزوں کے اوپر گرفت نہیں ہے ان کی، اور اس لیے جو ہے نا مایوسی پھیل رہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم ہمارے گروپ سے ہیں، ہم اس گروپ میں بات کرتے ہیں، کسی لیڈر کی طرف سے اس کا جواب تک نہیں آتا ہے. کل شیخ وقاص اکرم نے میرے اس پہ کافی انہوں نے مجھے میسج بھی کیا، کافی انہوں نے اس کی تفصیلی بیان کی. تو میں یہی کہا کہ دیکھیں ہم تو یہی چاہتے ہیں، میں 96 کا ورکر ہوں اور اگر میں اپنی پارٹی کے لیے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں تو یہ کیسے پارٹی ہو گئی؟ پھر میں صرف وزارت کے لیے تو نہیں بیٹھا تھا، وزارت لے لی میں نے، میں وزارت نہیں ہے تو میں خاموش بیٹھ جاؤں. میں نے کوئی عہدہ تو نہیں لینا ہے پارٹی کا. بے شک بیرسٹر گور چیئرمین رہے، عمر ایوب جنرل سیکرٹری رہے، لیکن کیا اتنا حق ہمارا نہیں بنتا ہے کہ ہم بات کریں اس کا جواب تک دے دیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب یہ تو کوئی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کتنے سینئر لوگوں کو آپ اس طرح نظر انداز کریں. ہم ایک سیاسی ورکر ہیں، 35-36 سال عمران خان کے ساتھ گزارے ہیں. ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے دل کی بات کرتے ہیں نا، ذاتی بات تو نہیں کرتے ہیں. ذاتی تو ہم نے کچھ نہیں بنایا. تو میں جب بات کرتا ہوں تو میں صرف عمران خان کے لیے بات کرتا ہوں، تحریک انصاف کے ورکروں کی بات کرتا ہوں. وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایلیٹ کلاس کو پارٹی چلی گئی ہے. تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ رویوں میں تبدیلی کریں. آپ فیصلے کرتے ہیں، آپ صرف فیصلے سناتے ہیں، آپ مشاورت نہیں کرتے. آپ چند لوگ ہیں، ٹھیک ہے آپ کی سیاسی پارٹی بنی ہوئی ہے کہ جی سیاسی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. تو سیاسی کمیٹی تو 10 لوگ ہیں، پورے پاکستان کے فیصلے آپ کرتے ہیں تو وہ سیاسی کمیٹی تو تب فیصلہ کرتی ہے جب اس کا ہر ممبر اپنے حلقے میں جا کے بات کرے گا، وہاں سے وہ اوپینین لے کے پھر وہاں سیاسی کمیٹی میں فیصلے کرتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آرام سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کسی سیاسی کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے آپ ان سے پوچھیں؟ آپ ہمیں چھوڑے تو صحیح نا، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے، آپ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں ہمیں؟ وہاں ملاقات کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی کمیٹی فیصلے کر رہی ہے. کون سی سیاسی کمیٹی ہے یہ؟ کیوں ورکروں سے کیوں بات نہیں کرتی ہے؟ ورکروں کو کیوں نہیں سنتی ہے؟ تو یہ پہلی دفعہ مجھے آج غصہ بھی ہے اور مجھے مایوسی تو کبھی نہیں ہے. الحمدللہ عمران خان نے ہمیں مایوسی نہیں سکھائی ہے. میں ہمیشہ پارٹی کا ورکر رہا ہوں اور یہ جو بھی فیصلے کریں گے وہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں پارٹی سے وائلیٹ نہیں کرتا ہوں، نہ پارٹی سے انحراف. لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ یہ ہمیں جواب دیں. اگر یہ جواب دہ نہیں ہو سکتے تو پھر کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں یہ کہاں سے آئے؟ یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ٹھیک ہے، لیکن اچھا اسی طرح کے جو شکوے شکایت ہیں وہ فواد چودھری بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پارٹی کی جو قیادت ہے غیر سنجیدہ فیصلے کر رہی ہے. انہوں نے بھی کافی تنقید کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت ہی نہیں کرنی تھی تو پھر پارٹی کو نظام سے ہی باہر آ جانا چاہیے. یہ بوائیکاٹ کی وجہ سے تو حکومت کو فائدہ ہو گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مخالفت کرنی چاہیے تھی بھرپور طریقے سے. دیکھیں فواد چودھری اور میرا کیس الگ ہے. فواد چودھری مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ گئے. الحمدللہ میں آج بھی پارٹی جہاں تک آئینی ترامیم کی بات، دیکھیں فیصلے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کس پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ جا کے جو شکوار وہاں پہ بیٹھیں، جو آئینی ترامیم کے لیے کمیٹی بنی تھی آپ نے اس میں بھرپور شرکت کی، شکوار آپ نے بحث کی، اور جب وہ ساری چیزیں ہو گئی فائنل ہو گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہمارا بائیکاٹ ہے. بھئی یہ طریقہ نہیں ہے. پاکستانی پارٹی کا اگر آپ کو بائیکاٹ کرنا تھا تو آپ کو اس شکوار جو اس کی بحث ہو رہی تھی آپ کو اس بحث کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا جو اپروول سے پہلے اس پہ بحث ہو رہی تھی. پھر آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ تھا اس پہ بھی آپ نے بات نہیں کرنی تھی، اور اس سارے ایک پروسیس میں لوگوں کو ہیجان میں ڈالا، پارٹی کو ہیجان میں ڈالا، مولانا پہ اعتماد کیا، وہ جا کے ادھر دوبارہ مل گیا تو ہماری کیا حیثیت رہ گئی. اسی طرح جب پارٹی کے ہمارے جو پارٹی کے جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے سیمبل کا ایشو آیا کہ جی یہ پارٹی نہیں دوسری پارٹی ہے، یہ پارٹی نہیں یہ نہیں یہ پارٹی ہے. یہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ یہ کہاں سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟
یہ تو بالکل مطلب یہ کہ ہمیں دیوار سے لگائے نہ لگائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم ورکر ہیں اور ورکر ہی رہیں گے، لیکن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ تو مذاق بن رہا ہے. آپ ایک ٹھیک ہے. طرف جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا بائیکاٹ ہے. بھائی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ یا پارٹی میں اور جو لوگ موجود ہیں جو نظریاتی ورکرز بھی ہیں، بہت پرانے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے؟ ایٹ دی اینڈ وہی ہوا، وہ دوبارہ حکومت کے ساتھ ہی مل گئے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے. وہ اسی طرح کرتے ہیں. وہ جس طرح یہ لوگوں کو باتوں باتوں میں، یہ تو سارے نئی لیڈرشپ تھی، یہ سمجھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت ہی کئی قریب آ گئے ہیں اور بڑا اعتماد ہو گیا ہے، اور اس میں اپنے سارے پارٹی جو ہے نا ان کی جولی میں ڈال کے رکھ دی. یہ طریقہ جو ہے نا، دیکھیں آپ نے حاصل کیا کیا. ابھی تک مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے کون سا وہ حاصل کیا انہوں نے اب تک. شوکت یوسف صاحب، یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. مجھے صرف یہ کنفرم کیجئے گا کہ یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ہوتا رہا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں، انہیں منانے کی کوشش کریں، یا یہ بھی ابھی جو موجودہ قیادت ہے یہ اپنے طور پر ہی فیصلے کرتی رہی؟ دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہمیں اس لیے نہیں پتہ ہے کہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں ہمیں تو نہ ملاقات کرنے کی اجازت ہے، نہ اس طرف جانے کی اجازت ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ 7-8 لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں ان پہ اعتماد ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے نا نیچے ورکر کو بھی اعتماد ملے، صرف فیصلے نہ سنائیں. کیونکہ جب تحریک چلتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک علی امین گنڈاپور کے علاوہ کوئی لیڈر نظر بھی نہیں آتا ہے. تو یہ تو اس طرح تو تحریکیں نہیں چلتی ہے نا کہ آپ صرف اناؤنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس طرح نہ کوئی فائدہ ہوگا پارٹی کو، نہ یہ پارٹی پھر وہ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے تحریک چلانی ہے، اگر آپ نے عمران خان کے لیے کام کرنا ہے تو فرنٹ پہ آگے کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے ممبران کہیں جائے چھپ جائے. ہم کیوں چھپے بھائی؟ ہم اپوزیشن میں ہیں. ہمیں بالکل اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا، ہمیں بالکل اسمبلی میں کنفرنٹ کرنا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بندوں سے کہیں آپ چھپ جائیں اور ہم 2-3 بندے ہیں جا کے. ہمیں بالکل اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلتا نا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شوکت صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی نظریاتی کارکن تھے، ورکرز تھے، ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ انہیں سائیڈ لائن پر کر دیا جاتا ہے؟ جب بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنے کو خدشات سامنے رکھتے تھے، کوئی ریزرویشن سامنے رکھتے تھے، تو جو بھی لیڈرشپ موجود ہوتی تھی وہ بات نہیں سنتی تھی. آج بھی وہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات تو نہیں سنی جا رہی ہے، تو میں بالکل مانتا ہوں. بات کیا آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست رہے ہیں، میرے وکیل بھی رہے ہیں پچھلے 2018 کی کیس میں. آج میں ان کو کال کرتا ہوں، میرے کال تک نہیں اٹھاتے ہیں. میں میسج کرتا ہوں، مجھے جواب تک نہیں دیتے ہیں. تو میں کوئی ان کے لیے تو پارٹی میں نہیں ہوں نا کہ وہ چیئرمین ہے، میں نے کچھ ان سے لینا ہے. الحمدللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی ٹکٹ نہ دے، بالکل نہ دے. اگر پارٹی کہے کہ جی ہمیں ایک آدھا ورکر ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ آج کی میرا جو پروگرام ہے چلے گا، اس پہ یہ ایکشن لیں گے کہ جی دیکھو یہ کیا کیا اس نے. 100 دفعہ کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ میں جو چیز مجھے غلط نظر آ رہی ہے، میں نے 36-37 سال عمران خان کے ساتھ گزارے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ پارٹی جو جس طرف جا رہی ہے پارٹی، یہ کوئی بھی ویژنری لیڈرشپ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو میں تو آج اس پہ بالکل کھل کر میں نے بات کی ہے، اور یہ سارے ورکروں کی یہی آواز ہے، اور میں اپنے ورکروں کی آواز پہنچانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے. 3 میچز کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے، اور دونوں ہی ٹیمیں یہ میچ جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم کا اعلان بھی کر دیا تھا. گزشتہ میچ کی فاتح 11 کو ہی برقرار رکھا گیا ہے. سلیکشن کمیٹی نے اس حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، اور 3 سپنرز کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں زاہد محمود ہیں، ساجد خان ہے اور نعمان علی شامل ہیں. اور یہ فیصلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کی وکٹ کے حساب سے ہے کہ وہ سپنرز کے لیے بھی سازگار ہو سکتی ہے. پاکستانی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی ٹیم میں شان مسعود کپتان ہیں، سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کامران غلام، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، عامر جمال، نعمان علی، ساجد خان، زاہد محمود. جبکہ انگلینڈ کی طرف سے 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں. فاسٹ بالر بریڈن کارس اور میتھیو واٹس کی جگہ گیس ایٹکنسن اور سپنر ریحان احمد کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے.
انگلینڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریحان احمد اس میچ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا کھیل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے دونوں ٹیموں کی جانب سے ہی. پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے میچ سے قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ راولپنڈی کی وکٹ دلچسپ ہے اور سلو بالرز کو سپورٹ کرے گی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. اسپورٹس اینالسٹ سید محمد اویس نے میں جوائن کیا ہے. اویس بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. پاکستانی ٹیم میں تیسرا میچ ہے جو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ٹیم جیتے گی, پاکستانی ٹیم کو تو زیادہ ایک جیت کی ضرورت ہے کہ کوئی سیریز ہم بھی جیت جائیں ایک لمبے عرصے کے بعد. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے, پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے؟ شاید آپ کو میری فیس ایکسپریشن سے پتہ لگ گیا, میں نے کہا اس کا مطلب مشکل حالات ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان ٹیم نے اگر بات کرو پچھلے میچ کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ اچھا کم بیک کیا تھا. آپ کے اسپن بالنگ آپشن ہے جس طریقے سے پرفارم کیے, لیکن وہ وکٹ اور ایٹماسفیئر تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا. یہاں پر آپ کو پتا ہے پوری کوشش تو کی گئی ہے, ہیٹرز بھی لگائے ہوئے تھے, بڑے بڑے فینس لگائے ہوئے تھے تاکہ گراس کو جتنا ہو سکے وہ ڈیڈ کراس کر کے تاکہ اسپن کو زیادہ جلدی رول کے اندر لے کے آئیں. لیکن میں نے پنڈی کی وکٹ کی بات کی تھی کہ جتنا اس پنڈی وکٹ کو دیکھا ہے یا جتنا کھیلیں اس وکٹ کے اوپر, یہ جا کے تیسرے دن جا کے جو سا یا آپ کر لیں گے تھوڑے ٹائم کے بعد جا کے یہ ٹرن ہونے سٹارٹ ہوتی ہے. ویسے فاسٹ بالرز کو ہمیشہ یہ زیادہ سوٹیبل رہتی ہے. آپ کو پتا ہے پہلے بہت عرصہ پہلے چلے جائیں اس کو ڈی میرٹ پوائنٹس بھی ملے تھے, وہ بیٹنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے بڑی لمبی اگریسو بیٹنگ بھی یہاں پر ہوتی ہے, ڈی میرٹ پوائنٹس والا معاملہ بھی آ رہا ہے. لیکن جب آپ ہوم کنڈیشنز کے اندر کھیلتے ہو, ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہمیشہ آپ اپنی ہوم کنڈیشن ٹیم کو ایڈوانٹیج دیتے ہو. آپ کوشش کرتے ہو کہ وکٹ جو سی اپنی ہوم ٹیم کو ایڈوانٹیج دے, آپ اس کے اوپر طرز کے اوپر وکٹس کو تیار کرتے ہو. لیکن پاکستان کا ایک مسئلہ یہ ہے, ٹاس اس لیے میرے لیے میٹر اور دیکھو چیز کے ٹائم پہ, کیونکہ آپ نے دوسری اننگز کے اندر اپنی اننگز کو بلڈ کرنا ہے. اللہ کرے اتنا زیادہ وہ سکور کرنے میں کامیاب نہ ہو, آپ کوشش کرتے ہو کہ اننگز کو بلڈ کرو وہاں پر. اور دوسرا آپ نے پھر بیٹنگ کرنی ہے چوتھی اننگز کے اندر, جہاں پر آپ کا جو بال سپن ہے وہ بہت تگڑا ہوگا. سپن کو آپ نے کھیلنا, آپ نے اس کے آگے ایگریسو سٹانس رکھنا ہے, اپنے اکانومی ریٹ مینٹین کرنا ہے. وہاں پر تھوڑا سا پاکستان ہمیشہ ہسٹوریکلی کہیں نہ کہیں ڈگمگایا ہے پاکستان کا. تو یہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں ایک پوائنٹ ہوگا. ویسے مجھے تھا کہ اس ٹیسٹ میچ کے اندر مجھے پتا ہے وننگ کمبینیشن کے ساتھ ضرور جاتے ہو, لیکن دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ڈیسیژن میں نے کہا نا لینی پڑتی ہے. آپ کا بیٹنگ آرڈر اس وقت سب سے بڑا مسائل کا شکار ہے. آپ کا اوپننگ ڈپارٹمنٹ پرفارم نہیں کر رہا. آپ کے شان مسعود کی بات کریں, ایسا کیپٹن وہ پرفارم نہیں کر رہے, کپتانی پہ بھی ان کے بہت زیادہ کوشچن مارکس آ رہے ہیں. تو مجھے تھا کہ شاید اوپننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر شاید شان مسعود کو اوپن کروا دیا جائے, مڈل آرڈر کے اندر شاید ہریرا کو لے کے آ جائیں, یا شاید ہریرا کو اوپن کروا دیا جائے, کیونکہ وہ بھی ٹاپ کلاس کا آپ کو پتا ہے ڈومیسٹک کا لڑکا, اس نے پرفارم کیا ڈومیسٹک سیزن کے اندر. لیکن آفٹر آل یہی ٹیم ہے, آپ نے بیک اپ بھی کرنا ہے. اللہ کرے میں کہتا ہوں کہ عبداللہ شفیق اور آج سائم ایوب آپ کو ایک اچھا جو سٹارٹ ہے دوسری اننگز کے اندر وہ دینے میں کامیاب ہو, کیونکہ عبداللہ شفیق پہ زیادہ ایڈڈ پریشر ہے. سائم پہ تو ہے ہی ہے, لیکن عبداللہ پہ زیادہ ہے, کیونکہ عبداللہ پہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے. ہم بھی بات کرتے تھے کہ یار ایک بڑا پرومسنگ کرکٹر ہے, لیکن ایز سچ کنسسٹنٹ پرفارمنس اس کی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہماری تو جو ٹیم ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائنل 11 کو ہی برقرار رکھا گیا ہے, جو کہ پچھلا میچ انہوں نے جتوایا ہے. ابھی انگلینڈ نے بھی 3 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا. آپ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, وہ کتنا فائدہ مند ہوگا انگلینڈ کے لیے یا ان کے لیے رسک ہوگا؟ دیکھیں ریحان احمد کو لے کے ہیں, یہاں پر پرومسنگ کرکٹر ہے, لیکن اگر ایکسپیرینس وائز کی بات کروں تو تھوڑا سا کم ایکسپیرینس ہے اس کا. اوبویسلی پریشر سچویشن ضرور ہوتی ہے جب آپ ایسی سچویشن کے اندر ہوتے ہیں جب آپ نے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, کیونکہ آپ کی اس وقت سیریز جو سی ہے وہ لیول ہو چکی ہے, آپ نے جیتنی ہے. دونوں ٹیمز کے لیے امپورٹنٹ ہے, انگلینڈ کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم بات کریں ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل تک پہنچنے کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ سیریز ہوگی ان کے لیے. ریحان احمد ایک اچھے اسپنر ہے, پرومسنگ ہے, لیکن ایڈڈ پریشر ہوگا ان کے اوپر, کیونکہ جب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار اسپن بالنگ بڑا کروشل رول یہاں پر پلے کر رہی ہے, تو یہ جو 2 ینگسٹرز ان کے پاس موجود ہیں جو اپنا کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے اوپر پریشر ہوگا اس وقت, آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. لیکن پاکستان کے ایک ٹرمپ کارڈ میں کہتا ہوں اسٹل ہم ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں ٹیر اوے کوئک کی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر, کہ وہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی کرکٹ ٹیم کے اندر, آپ کو ایک ضروری ہوتا ہے بالر. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ اگر کچھ عرصے میں اگر میں دیکھوں تو آپ کے پاس ٹیر اوے کوئکس تو آ رہے ہیں. حسنین کی بات کریں, نسیم بھی آپ کو اچھی والی پیس سے بال کرواتے ہیں, احسان اللہ تو بیچارہ کہیں نہ کہیں گم ہی ہو گیا. تو آپ کے پاس وہ لمیٹڈ اوورز کے ہیں لڑکے, یا تو وہ 50 اوورز کر لیں یا زیادہ T20 کے پلیئرز ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کے اندر آپ کے پاس اس کا فقدان آپ کو نظر آتا ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ شاید آنے والے ٹائم کے لیے لٹرلی یہ تھوڑا سا لمحہ فکریہ ضرور پاکستان ٹیم کے لیے ہوگا. آپ بینک کر رہے ہیں اپنے اسپنرز کے اوپر, لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی اے کروشل میچ فار پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا اگر اسپیسیفکلی راولپنڈی کی وکٹ کو دیکھ رہے ہیں ہم, تو آپ کے خیال میں کون سی ٹیم کے اسپنرز زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں؟
دیکھیں obviously آپ کی ہوم کنڈیشنز میں آپ کے جو لڑکے ہیں پاکستان ٹیم کے وہ زیادہ بہتر اس کو جج کرتے ہیں کیونکہ ادھر پوری زندگی کرکٹ کھیلتے ہوئے آتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم سے یہ اپنا جو پچ ہے وہ ریئیکٹ کرے گی. سب سے ایک پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کی پرفارمنس پچھلے میچ کے اندر وہ بہت زبردست رہی ہے. جو دونوں اسپنرز نے ایک ریکارڈ بھی آپ کو پتہ بنایا تھا 52 ایئرس کا کہ ساری کی ساری وکٹس جو ہیں وہ آپ کے اسپنرز نے لی ہیں, تو وہ ایک آپ کو پتہ ہے ایڈڈ جو ہے وہ کانفیڈنس بھی دیتا ہے اگلے ٹیسٹ میچ کے اندر. لیکن پاکستان ٹیم کا میں نے کہا نا سب سے جو اس وقت ایک کڑا امتحان ہے وہ ہے آپ کی بیٹنگ آرڈر کو. آپ کو بیٹنگ آرڈر کس طریقے سے پاکستان لے کے آگے چلتا ہے, پاکستان ٹیم اس کو کس طریقے سے آگے اپروچ پہ لے کے آتی ہے, یہ بڑا ایک کروشل پوائنٹ ہوگا. کیا بیٹنگ آرڈر میں ویسے مجھے نہیں لگتا کہ تبدیلی کی جائے کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ میں نے کہا نا نڈر کرکٹ نہیں کھیلتے, ہم لوگ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیفینسو موڈ میں ضرور چلے جاتے ہیں. آپ کیا اوپننگ ڈپارٹمنٹ میں کوئی چینج کیا جائے گا یہاں پر؟ شاید عبداللہ شفیق کو یا ون ڈاؤن پہ نہ لے, شان مسعود تھوڑا سا اوپر لے, آپ کو کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں, لیکن دیکھنے والی بات ہے پاکستان کس طریقے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے شان مسعود کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, ان کی اپنی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس طرح سے ٹیم کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں, کپتانی پر بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں. کتنا انفارچونیٹ ہے اگر ہم بابر کی بھی بات کریں کہ جیسے ہی پھر کپتانوں کی اپنی بھی پرفارمنس خراب ہوتی ہے پھر ٹیم میں تو ان کی جگہ بھی نہیں بنتی. یہی بابر کے ساتھ بھی ہوا. دیکھیں کپتان کا اگر ایک بات کروں, سب سے بڑا جو پریشر کپتان کے اوپر یہ ہوتا ہے جب وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہو یا ٹیم میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے, میچ سے پہلے کی بات کروں یا 1-2 دن پہلے جب آپ کی میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, بالرز کو بلا کے ہو رہی ہوتی ہیں, بیٹسمین کو الگ ہوتی ہیں, اسپنرز کو بلا کے الگ ہوتی ہیں, رولز دیے جاتے ہیں نا, ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اس میں کپتان کا انٹیک ضروری ہوتا ہے, اینالسٹ کا انٹیک ہوتا ہے, کوچ بیٹھا ہوتا ہے. ایک تو سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہماری کرکٹ کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کوچز اور کپتان کی بات کرو, ان سے جو سلیکشن ہے پلینگ 11 کی بات کریں وہ تو چھین لی گئی ہے, آپ نے بالکل ان کو آئسولیٹ کیا, اور یہ میں کہتا ہوں یہ ڈیسیژن بہت برا ہے. آپ کو ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ جب آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہو وہ ایک الگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے آپ ٹیسٹ کرکٹر ہو تو آپ لیجنڈز ہو, آپ نے گیم کو مجھ سے بھی بہتر جانتے ہو, اوبویسلی آپ لوگ بڑے کرکٹرز ہو, لیکن جو پلینگ جو گراؤنڈ کے اندر سٹاف موجود ہے وہ ڈریسنگ روم کا ماحول اور گراؤنڈ کا انوائرمنٹ اس کو بہتر پتا ہوتا ہے آپ سے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ٹیم لے کے چلنا ہے. کوچ کو بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ ٹیم کھلائی ہے تو میں اس کا جسٹیفیکیشن دینے کے لیے تیار ہوں. خدا نہ خواستہ آپ کی ٹیم ہارتی, جسٹیفیکیشن کوچ اور پھر آپ مانگ نہیں سکتے کسی سے. شان مسعود پہ ایڈڈ پریشر یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس خود نہیں ہو رہی, چاہے وہ کپتانی کی بات کریں چاہے بیٹنگ کی بات کریں. ایک میچ میں آپ کو پتا ہے کہ اننگز میں سکور کر چکے ہیں, اس کے علاوہ ان کی ایز سچ کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں ہے جس پہ ان پہ زیادہ پریشر ہو رہا ہے, جس پہ لوگ ان پہ زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں, اور یہ سائیکولوجیکلی بلڈ ہوتا ہے, یہ ٹیم کے اوپر بھی اثر دیتا ہے. کیونکہ میں نے کہا نا جب ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں کپتان ہچکچاتا ہے زیادہ بات کرتے ہوئے, کیوں اس کو پتا ہے کہ یار میری خود کی پرفارمنس اتنی خاص نہیں ہے, کہیں یار کوئی سامنے بیٹھا ہوا پریشر کوکر نہ پھاڑ کے کہے دے بھائی آپ کی پرفارمنس کیا تھی جو آپ مجھ سے زیادہ بات کریں. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں چلتی ہیں, اور خاص کر کے پاکستان کی کپتانی کرنا, ایشیا ٹیمز کی کپتانی کرنا اسپیسیفکلی کہوں گا لٹرلی آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ٹیم کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے میڈیا پریشر بھی دیکھنا ہے, آپ نے فین پریشر بھی دیکھنا ہے, آپ نے پھر سلیکٹرز پریشر, جو ایک پورا کلیکٹیولی ایک چیز ہوتی ہے, آسان چیز نہیں ہوتی. آپ کا چاہے کپتان ہو چاہے ون ڈے T20 آپ کو پتا اس کی ایک بحث لگی ہوئی, کپتان کون ہوگا, جو بھی کپتان ہوگا ایٹ لیسٹ یار اس کو ایک دلاسا تو دو نا کہ تم چیمپئنز ٹرافی تک کپتان اس ٹیم کو لے کے چلو, تاکہ وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو, اس کو پتا ہو کہ میرے پاس ٹائم سپین ہے, میں نے ٹیم کی پرفارمنس دینی ہے. لیکن جو ڈیسیژن ہے آپ کا کہ کپتان اور کوچ پلینگ 11 اسکواڈ کے اندر نہیں وہ اپنا ڈیسیژن اپنی دے سکتا, یہ غلط ہے. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو کپتان اور جو کوچ ہے وہ امپورٹنٹ کیٹیگری کا بندہ ہوتا ہے, اس کی ڈیسیژن سے ٹیم کو آگے لے کے چلتا ہے, اس کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چیمپئنز ٹرافی کی بھی آپ نے بات کی, اس پر بھی ایک کمنٹ میں آپ کی طرف سے چاہوں گا. آئی سی سی کا ہم نے دیکھا جو اجلاس بھی ہوا, محسن نقوی صاحب بھی اس میں موجود تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی نے اطمینان کا اظہار تو کیا کہ تیاریاں بہتر جا رہی ہیں, سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ صرف ہندوستانی ٹیم کے آنے کا ہی ہے. پاکستان کی طرف سے کچھ آپشنز بھی دی گئیں کہ راولپنڈی میں آ کے میچ کھیل لیں, لاہور میں آ کر میچ کھیلیں اور پھر میچ کھیل کر واپس چلے جائیں. اس آپشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اگر جے شاہ کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا بینیفیشل ہوگا پاکستان کے لیے؟ پھر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی چیمپئنز ٹرافی کو لے کر, ابھی وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں اور پھر بھی پاکستان کے لیے بات نہیں کر رہے, یہی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستانی ٹیم اگر نہیں آتی تو پھر چیمپئنز ٹرافی کیسے ہوگی پاکستان میں؟ دیکھیں ابھی تو وہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے چیئرمین شپ ابھی لی نہیں ہے. جیسی چیئرمین شپ وہ لیں گے تو obviously وہاں پر ایک سٹانس کیوں آپ کا تبدیل بھی ہونا بنتا ہے, وہ یہ کیونکہ آپ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ ہیں, اور وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ پوری کنٹریز کو, دنیا کرکٹ کو جو ان سے وہ دیکھ رہا ہے. آپ انڈیا کا آپ کو پتا ہے پہلے بھی بڑا برا ان کا ایک معاملہ ہوا تھا, وہ بگ 3 والا جو ایشو ہوا تھا, آپ کو پتا ہے بڑا کرٹیسزم بھی ہوا, لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا, تو سارا ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی معاملات. پھر کسی بھی کنٹری کو جب آپ ایک بڑا ٹورنامنٹ دیتے ہو, آپ پوری کی پوری کیس سٹڈی دیکھتے ہو, پلندہ دیکھتے ہو, یہاں پر جتنی بڑی
کیس اسٹڈیز آپ کے پاس ہیں, آسٹریلیا کھیلنے آ چکی ہے, انگلینڈ آ چکی ہے, پی ایس ایل ہے, پھر ایس سی او کانفرنس آپ کی ہو چکی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اگر آپ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کی بات کریں, انڈیا یہاں پر آ کے کھیل چکا ہے, کبڈی ٹیم ان کی یہاں پر آ کے کھیل چکی ہے. تو آج سچ مجھے یو ایف سی فائٹرز یہاں تک آ چکے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو جواز آپ کے پاس ہے. ہاں, دو چیزوں کی جو مجھے بھی خبر تھی ان کی, کہ وہ 2 پلیسز کے اوپر ان کو ریکمنڈیشن دی گئی ہے. ایک تو لاہور میں دی گئی کیونکہ آئے میچ کھیلیں, آپ کو ملٹیپل ویزاز مل جائیں گے, آپ واگا بارڈر سے کر سکتے ہیں, بے شک آپ رانچی میں رہنا چاہتے ہیں, موہالی میں, جہاں بھی آپ رہنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. دوسرا ان کو ایک آپشن اسلام آباد میں دی گئی ہے کہ آپ اس پنڈی کے اندر میچز کھیلیں, یہاں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ فلائی زون ایزی ہے, تو آپ ایزیلی ایکسس کر سکتے ہو اس چیز کو. لیکن پلیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, یہ ہیکٹک ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا, کیونکہ جب ٹھیک ہے. لاسٹ کمنٹ آپ سے چاہوں گا, زمبابوے کی کارکردگی کے حوالے سے T20 کرکٹ کا سب سے بڑا سکور بنا کر عالمی ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا ہے, سبھی حیران ہو گئے ہیں. میں خود کل حیران تھا, میں کل جب مجھے میسج آیا کہ 400 پلس سکور, تو میں 300 پلس بلکہ سکور تھا, میں کل خود حیران تھا, میں کون سی T20 کرکٹ ہو رہی ہے. ہم تو یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, رن بال کی بات کرتے ہیں, یا بات کرتے ہیں 250 آج کل ٹیمیں کر رہی ہیں. لیکن کرکٹ کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے. چاہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے بڑی کپ یوگانڈا کے خلاف بلکہ انہوں نے کل سکور کیا ہے, لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, جو بھی ٹیم جب ملکی سطح پہ کھیلتی ہے وہ پراپر ڈیویژن سے اوپر آتی ہے. یوگانڈا کی بات کر لو, چاہے برموڈا کی بات کروں, میں ٹیمز کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی پراپر اپنا آئی سی سی کی کہیں نہ کہیں ڈیویژن 6 ڈیویژن 7 کھیل کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. آسان چیز نہیں ہوتا جب آپ ملک کو اپنا ملک کی جو سی نمائندگی کرتے ہو. لیکن جس طریقے سے رضا نے کل پرفارم کیا, زمبابوے نے کیا, ایک پوری دنیا کے لیے میں کہتا ہوں ایک مثال ضرور بنا دیا ہے. رضا جس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے زمبابوے کو لے کے, اور فرینچائز کرکٹ کا ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسپورٹس انالسٹ سید محمد اویس ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ جوہر ٹاؤن میں واقع ایک معروف شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں اچانک چھاپے مارے گئے. چیکنگ کے دوران 14 فوڈ چین آؤٹ لیٹس پر چھاپے مارے گئے, جس کے نتیجے میں 8 آؤٹ لیٹس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا اور مجموعی طور پر 10,70,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. اس موقع پر بھاری مقدار میں ناقص اور استعمال شدہ آئل, ایکسپائرڈ اشیاء اور دیگر ممنوعہ اجزاء کو ضبط اور تلف کیا گیا. وزیر خوراک پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں استعمال شدہ آئل میں دوبارہ فرائنگ کرنے پر سخت پابندی ہے, جبکہ فاسٹ فوڈ چینز میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات دیکھے گئے. ناقص تیل, ممنوعہ اشیاء اور ایکسپائرڈ مواد کا استعمال صحت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بنتا ہے, جو امراض قلب, جگر اور معدے کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. وزیر خوراک نے سختی سے کہا کہ پنجاب میں ہر چھوٹا بڑا فوڈ پوائنٹ فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر ہے اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جا رہی ہے. دوسری جانب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے فیروز والا میں بھی ایک گرینڈ آپریشن کیا, جہاں نان فوڈ گریڈ پلاسٹک سے معروف برانڈز کی جعلی بوتلیں تیار کرنے والا مافیا پکڑا گیا ہے. موقع سے 9,000 جعلی تیار بوتلیں, 1200 بوتلوں کا پری مولڈ, 368 کلو نقلی لیبلز اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق نان فوڈ گریڈ پلاسٹک بوتلوں میں کاربونیٹڈ ڈرنکس بنائی جا رہی تھیں, جنہیں بازار میں مشہور برانڈز کے نام سے فروخت کیا جانا تھا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ یہ نقلی بوتلیں عام صارف کو دھوکہ دینے کے لیے اصل جیسی لیبلنگ کے ساتھ تیار کی گئی تھیں. یہ جعلی اور مضر صحت مصنوعات گلے, گردوں اور جگر کے امراض کا باعث بن سکتی ہیں. اس موقع پر عاصم جاوید نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملاوٹ اور جعلسازی کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر شکایت درج کروا سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے جا رہے ہیں ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید عاصم جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. عاصم صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی بہت شکریہ, السلام علیکم. اچھا سر, یہ جو کارروائیاں ہم نے دیکھا کہ حالیہ کچھ عرصے میں کی گئی ہیں, کون سے ایسے بڑے مسائل تھے جو آپ نے وہاں پر نوٹس کیے جس پر یہ اتنے بڑے جرمانے بھی کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی ہم اسپیشلی ایٹریز کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کچن کے اندر ایشوز پائے جاتے ہیں. ایک بڑا کامن ایشو جو ہے وہ رینسڈ آئل کا پایا جانا ہوتا ہے فرائنگ یونٹس کے اندر. اسی طریقے سے بعض اوقات خدشات ہوتے ہیں, بعض اوقات جو ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرسنل ہائیجین کے ایشوز ہوتے ہیں, جو سٹورنگ پلیس ہے وہاں پہ ہائیجین کے ایشوز ہوتے ہیں. تو ہم قانون کے مطابق جب کسی جگہ پہ انسپیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جتنی اس کی وائلیشن ہوتی ہے یا جتنی وہاں پہ ایشوز جس مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جعلی کاربونیٹڈ ڈرنکس کے حوالے سے, تو یہ فیروز والا والی سائڈ پہ اس طرح کا جو ہے
معاملے اسی طریقے سے کچھ دن پہلے ہم نے کرول گھاٹی والی سائڈ پہ جعلی کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہے وہ پکڑے ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے مرید کے والی سائڈ پہ ایک اچار کی فیکٹری تھی جو کہ وہاں پہ تقریباً 30,000 کلو گرام کے قریب جو اچار تھا بالکل مضر صحت تھا اور وہ ان ہائیجینک اور ان سیف کنڈیشنز میں تھا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تمام ٹیمز جو ہے وہ صبح سے لے کر لیٹ نائٹ تک جو ہے دودھ کے ناکہ جات سے لے کر ایٹریز سے لے کر فوڈ انڈسٹری سے لے کر اسمال جو فوڈ بزنس پوائنٹس ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جو گوشت کی مختلف مارکیٹس ہیں جیسے ٹولنٹن مارکیٹ ہے, جیسے بکر منڈی ہے, اسی طریقے سے باقی جو ڈسٹرکٹس کے اندر گوشت کی بڑی مارکیٹس ہیں ان میں ہم انسپیکشنز کرتے رہتے ہیں اور اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ فوڈ سیفٹی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. جو کھانا عوام کے پاس جس نے جانا ہے وہ سیف بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اچھی کوالٹی کا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن عاصم صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بہت بڑا مافیا ہے جو ان تمام کاموں میں پھر ہمیں ملوث دکھائی دیتے ہیں, بارہا آپریشنز کیے جاتے ہیں, بارہا ان لوگوں کو فائنز بھی کر دیے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پھر قوانین مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر جو ایک ریپیٹیشن ہو رہی ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے وہ کسی طرح سے بند ہو؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے پچھلے تقریباً 9.5 ماہ کے عرصے میں 1 جنوری سے لے کر کل کی تاریخ تک 850 کے قریب ہم نے FIRs دی ہیں. اب ان کے اگینسٹ جو کنوکشن ریٹ ہے وہ صرف 5% ہے. اگلے دن ہی اس کی, اور آپ کو میں یہ بتانا, کھانا عوام کے پاس جس نے جانا ہے وہ سیف بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اچھی کوالٹی کا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن عاصم صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بہت بڑا مافیا ہے جو ان تمام کاموں میں پھر ہمیں ملوث دکھائی دیتے ہیں, بارہا آپریشنز کیے جاتے ہیں, بارہا ان لوگوں کو فائنز بھی کر دیے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پھر قوانین مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر جو ایک ریپیٹیشن ہو رہی ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے وہ کسی طرح سے بند ہو؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے پچھلے تقریباً 9.5 ماہ کے عرصے میں 1 جنوری سے لے کر کل کی تاریخ تک 850 کے قریب ہم نے FIRs دی ہیں. اب ان کے اگینسٹ جو کنوکشن ریٹ ہے وہ صرف 5% ہے. اگلے دن ہی اس کی, اور آپ کو میں یہ بتانا, آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم بعض اوقات لیٹ نائٹ آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی گوشت کے حوالے سے, دودھ کے حوالے سے ارلی مارننگز اور لیٹ نائٹس کو ہمارے جو ہے نا وہ آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں. اتنی محنت سے ہم FIR کرتے ہیں, اگلے دن اس کی بیل ہو جاتی ہے. تو اس کا تدارک انشاءاللہ ہم, ایک تو یہ ہے کہ ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اور اسی طریقے سے جو کورٹس کی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی سینسیٹائز کر رہے ہیں کہ یہ سیریس ایشو ہے, اس کے اوپر بیل نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم انشاءاللہ اپنے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ ہے اس کے اندر بھی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور اس کا مسودہ جو ہے وہ تیار ہے. انشاءاللہ ہم اسی ویک میں, آئی ہوپ کہ شاید آج ہی ہم سمری انیشیٹ جو ہے وہ کر دیں گے تاکہ کیبنٹ سے وہ جو امینڈمنٹس ہیں جن کے اندر سزاؤں کو ہم نے سخت کیا ہے کہ ایک تو ملاوٹ جو ہے وہ نان بیلیبل اوفینس ہوگا, اسی طریقے سے جو سزاؤں کی مدت پہلے 6 ماہ تھی یا انہیں مزید سخت کیا جائے, ان کو سخت کر کے 3 سال 5 سال 10 سال تک سزا کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ ملاوٹ مافیا, دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کی, خواتین کی, بزرگوں کی صحت زیادہ اہم ہے بنسبت طرح کے ملاوٹ والے کاروبار سے. تو ہم ہر حد تک جائیں گے. CM صاحبہ کی بھی ہمیں واضح ہدایات ہیں کہ ملاوٹ کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ریشو آپ بتا رہے ہیں کہ 5% کے قریب ہی ہیں جو کہ مینیج ہو پا رہے ہیں اور 95% جو ہیں انہیں تو بیل مل رہی ہے؟ دیکھیں اس میں اس طرح سے ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق ہم ایک تو جرمانے بھی عائد کرتے ہیں, ان پریمیسز کو عارضی طور پر جو ہے وہ سیل بھی کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ بعض اگر زیادہ سیریس نوعیت کا کیس ہو تو ان کا لائسنس کینسل بھی کر دیتے ہیں. ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے. DG فوڈ اتھارٹی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. عاصم صاحب ایک تو اپنی بات بھی کنٹینیو کیجیے گا, سیکنڈلی اس میں ایڈ اپ کیجیے گا کہ پنجاب بھر میں دیگر شہروں میں بھی آپریشنز ہو رہے ہیں یا صرف ابھی لاہور میں ہی کچھ کاروائیاں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں پہلی بات کو کنٹینیو اس طرح سے کروں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی FIR تو اس صورت میں ہم دیتے ہیں جہاں پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملاوٹ کی جا رہی ہے.
اور اس کے علاوہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جرمانے بھی کرتی ہے. جرمانوں کے علاوہ ہم لوگ ٹیمپرری سیل جس کو ہم EPO کہتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور اگر بار بار ایک شخص جو ہے وہ کرائم کر رہا ہوتا ہے ملاوٹ کا, تو ہم اس صورت میں اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیتے ہیں. تو یہ تمام ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی FIR کرنے کے علاوہ بھی لیگل آپشنز موجود ہوتے ہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے لاہور کے علاوہ پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر, تمام تحصیلوں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم تقریباً 12 سے 13 لاکھ لیٹرز دودھ پورے پنجاب میں چیک کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہماری تقریباً 3000 سے 3500 تک کی بنیاد پہ انسپیکشنز ہوتی ہیں, جن میں اسمالر فوڈ پوائنٹس بھی ہیں, جن میں فوڈ انڈسٹری بھی ہے, جن کے اندر ایٹریز بھی ہیں, جن کے اندر جو ہے تمام وہ لوگ جو ایون پانی بنانے والی فیکٹریاں وہ بھی شامل ہیں. تو ہم پورے پنجاب میں ہی اپنے آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں. ان آپریشنز کو ہم جو ہے ان کی نگرانی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بیسس کے اوپر جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں, میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال کی نسبت اگر پچھلے سال کے 9.5 ماہ اور اس سال کے تقریباً جو 9.5 ماہ کل کی تاریخ تک کے اگر ہم سٹیٹس کا موازنہ کرتے ہیں, تو FIRs میں تقریباً 100% جو ہے پچھلے سال کی نسبت اضافہ ہے. جرمانوں میں پچھلے سال تقریباً 500 ملین کے قریب فائن تھا اس عرصے میں. اب جو ہے وہ 1 بلین روپیز سے زیادہ جو ہے وہ فائن ہو چکا ہے. تو جرمانوں میں بھی تقریباً جو ہے وہ 100% کے قریب جو ہے اضافہ ہے. اسی طریقے سے نمبر آف انسپیکشنز میں تقریباً پچھلے سال کی نسبت 85% جو ہے وہ انکریز ہے. تو ہم نے اپنی محنت سے, ریسورسز ہمارے پاس جو ہیں وہ بالکل وہی ہیں, لیکن ڈیڈیکیشن سے, ٹیم ورک سے, ٹیمز کی اچھی اسٹریٹجی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے اس طرح سے مرتب بہتری بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرح میں چاہوں گا کہ اگر لوگوں کو آپ تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی نظر میں ہے کہ بہت زیادہ, جس میں سب سے زیادہ ملاوٹ کی جا رہی ہے. وہ کیچپ ہے, وہ جیم ہے, وہ اچار ہے, وہ سافٹ ڈرنکس ہیں. کون سے بڑے پیمانے پر آپ نے دیکھا کہ یہ اس بزنس میں سب سے زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گھی ہے وہ جو ہے نا اس میں بہت سے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. اس کی جو مینوفیکچرنگ کی ساری وہ پروسیس ہوتا ہے, اس کی اسمبلی لائن ہوتی ہے, اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو میٹیریل ہوتا ہے اس میں ایشوز ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ابھی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے ایک سیپریٹ یونٹ جو ہے وہ اپنے ہی ریسورسز سے بنایا ہے, جو کہ اس کی تمام ٹریسیبلٹی کہ اس میں انگریڈینٹس جو استعمال ہو رہے ہیں گھی یا آئل کو بنانے میں وہ کون سے ہیں, اور اسی طریقے سے اس کی جو یوز کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے, کیا وہ گھی انڈسٹری میں دوبارہ تو نہیں آ رہا. اس کے اوپر ہم لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی, کیونکہ یہ جو فیٹ رینڈرنگ یونٹس ہوتے ہیں ان کے لائسنس جو ہے وہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. بیسیکلی ان یونٹس نے جو پولٹری فیڈ ہے وہ بنانی ہوتی ہے, لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ملاوٹ مافیا ہے نا, ان کا کام ہی جو کرائم کرنا ہے, وہ والا جو یوز کوکنگ آئل ہے اس کو گھی انڈسٹری کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے لے آتے ہیں. تو ایک تو گھی کا ایشو ہے. دوسری میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جو پروسیسڈ چیزوں کی انٹیک ہے اس کو کائنڈلی ضرور کام کریں. اور اگر آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی کوئی ملاوٹ والے لوگ غلط کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن ہے 1223. ٹھیک ہے. اس پہ آپ اطلاع کر سکتے ہیں. ہم اسی وقت اس جو کمپلینٹ ہے اس کا تدارک کریں گے اور اس بات کو انشور کریں گے کہ کوئی بھی ملاوٹ والی چیز یا مضر صحت چیز وہ جو ہے وہ فوڈ سپلائی چین کے اندر نہ آئے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ DG فوڈ اتھارٹی سے عاصم جاوید صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, آج کے جدید دور میں جب ہم زراعت جیسے روایتی شعبے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کو اس وقت ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور ایک اور نئی کاوش ہمارے سامنے اس وقت سامنے آئی ہے. لمس کے ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی کو زراعت کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک نیا حل بھی متعارف کروا دیا ہے, جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے. اور ان کا یہ جو اقدام ہے یہ کسانوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ زراعت میں ایک انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے.
ہے. سید فرید جو کہ اس وقت لمز یونیورسٹی کے ایک پرجوش طالب علم ہیں, انہوں نے ایک ایسا نظام تیار کیا ہے جس میں ڈرونز کے ذریعے فصلوں پر سپرے کیا جاتا ہے. اس وقت آپ کچھ اس وقت تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ان کی, اور روایتی طور پر کسانوں کو اپنی فصلوں پر ہاتھ سے یا پھر بڑی مشینوں کے ذریعے سپرے کرنا پڑتا تھا, جس میں وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے, محنت اور وسائل کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی تھی. تو اس کے علاوہ کیمیکلز کی غیر ضروری جو مقدار ہے وہ بھی استعمال ہو جاتی تھی, جس سے نہ صرف ماحول بلکہ فصلوں کی صحت پر بھی منفی اثرات پڑتے تھے. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے بڑی زبردست طریقے سے, تاکہ کسانوں کا جو وقت ہے وہ بھی بچایا جا سکے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سید فرید نے جوائن کیا ہے. فرید, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خیال آپ کے ذہن میں کس طرح سے آیا کہ زراعت میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے؟ بہت شکریہ. ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, مگر اس کے باوجود پاکستان خوراک کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہے. صرف لاسٹ ایئر ہم نے $8 بلین کی فوڈ امپورٹس کی تھیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے جو کہ باقی دنیا میں تو پہلے سے ہو رہی ہے, مگر پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے, جس سے نہ صرف کسانوں کی کاسٹ سیونگ ہو بلکہ ان کی کراپ ییلڈ بھی انکریز ہو. تو ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم فارمرز کو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں پریسیژن سپریئنگ کی. اس کا مطلب ہے کہ سپرے صرف وہاں پہ جائے گا جہاں پہ کراپ کو ضرورت ہے یا جہاں پہ کوئی ڈیزیز انفیسٹیشن ہے, اور اسی طرح فرٹیلائزر کے معاملے میں جس کراپ کو جتنی زیادہ فرٹیلائزر چاہیے اتنی ہی زیادہ فرٹیلائزر ملے. اس سے کسان کو ریسورس سیونگ 30% ہوتی ہے, یعنی کہ 30% ان کی کم ریسورس یوز ہوتی ہے, اور 15% ان کی کراپ ییلڈ انکریز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی بچت تو ہے ہی اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ جو انہیں خود سے بھی اس اسپرے ان کو متاثر کرتا ہے, ان کی ہیلتھ کے لیے بھی بڑا بینیفیشل ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً 40% ایسے فارمرز ہیں جو ایکیوٹ پیسٹیسائڈ پوائزننگ کا کسی نہ کسی ٹائم پہ شکار ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ڈرون ایک کافی اچھا سولوشن ہے کہ فارمر اسپرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں آتا. اسی طرح جو آپ کی فروٹ کراپس ہیں, فار ایگزامپل آم کا درخت ہے, ان کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے اوپر جب اسپرے کیا جاتا ہے تو وہ اسپرے واپس اسپرے کرنے والے کے اوپر آتا ہے, جو اس کو اسکن ڈیزیزز وغیرہ میں مبتلا کر سکتا ہے. اور 30% پاکستان کے اندر فروٹ صرف اسی لیے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس تک اسپرے نہیں پہنچ پاتا زیادہ ہائٹ کی وجہ سے. تو ڈرون کیونکہ اوپر سے اسپرے کرتا ہے, وہ پورا اس کو اسپریڈ کر دیتا ہے, تو وہ پورا آپ کا کراپ اچھے طریقے سے اسپرے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف اب اس ٹیکنالوجی کی پہلے تو ہم تخلیق کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, پھر ہم آئیں گے فارمرز والے ایشو پر کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا. پہلے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ ڈیزائن کر رہے تھے یا پلان کر رہے تھے, کس طرح سے پھر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا؟ ڈرون ٹیکنالوجی تھوڑی کمپلیکس ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. تو ڈیفینیٹلی جب ہم شروع کے اندر اس کو ڈیولپ کر رہے تھے تو کچھ فیلیئرس کا بھی سامنا ہوا, تو مگر ہم آہستہ آہستہ اپنی پروڈکٹ کو بہتر بناتے رہے. اس کی ساری جو سافٹ ویئر ہے اس کو بھی ہم نے خود ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے ہارڈ ویئر کے ساتھ ساتھ, تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے. اس کے اندر آٹونومس فلائٹ, یعنی کہ ڈرون خود آٹومیٹک فلائی کر سکتا ہے, صرف آپ نے کمپیوٹر سے اس کو ایک کمانڈ دینا ہے اور ڈرون خود اڑ کے جائے گا, اپنی جگہ پہ اسپرے کر کے واپس لینڈ کر لے گا. تو یہ اس کے اندر. تو اس حوالے سے کتنی R&D کرنی پڑی, کتنا آپ کو اس میں ٹائم لگا؟ تقریباً ہمیں اپنی آئیڈیا سٹیج سے لے کے پروٹوٹائپنگ سٹیج تک جانے میں تقریباً 6 ماہ لگے تھے. لمز کے اندر نیشنل انکیوبیشن سینٹر ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پہ ہماری سلیکشن ہوئی, اور ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے لیونگ انڈس ایوارڈ کہ ہم وی ور دی ونرز آف دیٹ, تو پورے پاکستان میں سے ہماری اس میں فرسٹ پوزیشن آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ اب ڈرون کس طرح سے کام کرے گا یہ بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیجیے گا, کیونکہ کسانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. اس کے لیے کیا ایک میکانزم بنایا جا رہا ہے, کیونکہ کسانوں کو ابھی تک فون یوز نہیں کرنا تھا انفارچونیٹلی, تو وہ کس طرح سے ڈرون کو استعمال کریں گے, کس طرح سے اس کو کنٹرول کریں گے؟ پھر اگر ہم ڈرون کی کاسٹ کے حوالے سے بات کریں وہ بہت زیادہ ہوگی. پہلے سوال کا جواب کہ اتنا مشکل ہمارے ذہن میں ایک بنا دیا گیا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کافی کمپلیکس ہے, مگر ایسا ہے نہیں, کیونکہ ہم نے جس طرح میں نے ذکر کیا اس کو آٹومیٹک بنا دیا ہے, اٹ از آٹونومس. تو اس کی وجہ سے جس کو بھی اگر بیسک نو ہاؤ ہے ٹیکنالوجی کی, کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے, تو وہ بندہ اس کو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم کیونکہ سروس خود بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اگر کوئی ہے اور وہ انیشیلی ٹریننگ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہمارا نمائندہ جا کے ان کو پہلے پراپر اس کے اوپر ٹرین کر دے گا, اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ
کچھ کمپنیز بھی اس طرح کی بن جائیں گی جو کسانوں کو یہ سہولیات فراہم کرنا شروع کر دیں گی؟ ڈرون وہ آپ سے بائی کرتے ہیں, کسان ان کمپنی سے رابطہ کریں گے اور ان کے ہی جو ٹیکنیشین ہوں گے یا ان کا ہی جو سٹاف ہوگا وہ جہاں کے ڈرون کے تھرو یہ اسپرے کر دے گا. یہ بھی پاسبلٹی ہے ایسی کوئی؟ پاسبلٹی ہو سکتی ہے اگر کسانوں کو اس کے اندر فائدہ ہو, کیونکہ جس طرح ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں تو پورا پاکستان ریچ کرنا ڈیفینیٹلی پاکستان ایک کافی بڑا ملک ہے, تو اگر کوئی دور دراز علاقے میں کوئی بندہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں آنا چاہتا ہے مگر اس کا فائدہ کسانوں کو ہو رہا ہے تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے, تو ابھی کچھ کسانوں سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو وہ اس ٹیکنالوجی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ایکسیپٹنس کتنی دیکھی آپ نے؟ ظاہری سی بات ہے شروع میں کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ ان کے لیے ایک نیو چیز تھی, انہوں نے پہلے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا, مگر جیسے ہی ہم نے اس کو متعارف کروایا تو ہمارے کسٹمرز آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو گئے, یعنی کہ جن کو ہم نے سروس دی انہوں نے ہی آگے مزید کسٹمرز کو, مزید کسانوں کو ہماری طرف ریفر کیا, تو یہ ایک کافی اچھی پازیٹیو گروتھ اس میں ہمیں نظر آئی ہے. تو یہ ڈرون کاسٹ افیکٹو کس طرح سے ہوگا, وہ اس کا کیا کوئی پیٹرن بنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کسانوں کی ہم نے مالی صورتحال کو مد نظر رکھا ہے. ہمارے جو ڈرون سولوشن ہیں وہ مارکیٹ میں جو چائنا وغیرہ کے اویلیبل ہیں ان سے کم 60 سے 70% ان کی پرائس کم ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے ڈرون امپورٹ کروانا ہے تو اس کی امپورٹ کروانے میں کافی مسئلے مسائل ہیں, اور اگر ہو بھی جائے تو آپ کو کافی زیادہ ٹیرف پے کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ ہم یہاں پہ خود مینوفیکچر کر رہے ہیں اس لیے ہماری کاسٹ کافی کم ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کے اندر ڈیفینیٹلی منیمم ہم نے ہارڈ ویئر کو کم سے کم پرائس کمپیٹیو بنانے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ڈرونز کافی سستے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو کوئی کولیبریشن کسی ادارے کے ساتھ آپ نے کی ہے یا پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بھی کوئی پلان کریں گے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی جب پلان ہوگا تو ذرا بہتر ہوگا, کسانوں کے لیے بھی انہیں مزید سبسڈی مل جائے گی اس میں. جی ہم کافی زیادہ اداروں کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں, ہماری نسٹ کے ساتھ اسلام آباد میں, پھر لاہور میں لمس کے ساتھ, اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے جس طرح فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن, ان کے ساتھ ہم کولیبریشنز کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہم پاکستان کے اندر کانفرنسز بھی آرگنائز کروا رہے ہیں. ہم ایلکوائے اینڈ لوکل کانفرنس آف یوتھ اس کے آرگنائزر ہیں پاکستان میں. پاکستان کی سب سے بڑی کلائمیٹ کانفرنس ہے. اس کو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس کیمپین اجاگر کی جائے کہ ایک تو کلائمیٹ چینج اور ایگریکلچر میں پاکستان کو کن کن مسئلے مسائل کا سامنا ہے, اور پھر کس طرح ہماری سولوشن کے تھرو اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا عالمی سطح پر آپ کو پھر اس کوشش پر کس طرح کا رسپانس ملا؟ مزید آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مزید ترقی اس کو دینی ہے تو پھر کیسے اس کو بڑھانا پڑے گا؟ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سپانسر کیا گیا تھا COP28, دنیا کی سب سے بڑی کلائمیٹ چینج کانفرنس پچھلے سال دبئی میں ہوئی تھی. ادھر ہم پاکستان کی طرف سے یوتھ ڈیلیگیٹ تھے, ادھر گئے تھے. پھر اسی طرح موروکو کے اندر دنیا کی سب سے بڑی سٹارٹ اپ کانفرنس ہوتی ہے, ادھر سے ایگری ٹیک کے شعبے میں ہم پاکستان سے واحد سٹارٹ اپ تھے جو ادھر جانے کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے. تو آگے انشاءاللہ ہم اس کی کافی اچھی گروتھ دیکھتے ہیں, تو امید ہے کہ اس کے مزید اڈاپشن ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید فرید, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اور ناظرین, پاکستان کے دیہی علاقوں کی ثقافت ہمیشہ سے اپنے فوک گانوں اور اس کے ساتھ ساتھ روایت کی وجہ سے ہی مشہور رہی ہے. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے سنگر سے جن کا تعلق بھی ایسے علاقے سے ہے. ایک پولیس اہلکار ہے ملک ظفر بھریوں, جنہوں نے اپنی آواز اور منفرد گائیکی کے ساتھ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کافی دھوم مچائی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پر ہمیں کافی وائرل دکھائی دے رہے ہیں. ان کی گائیکی نے نہ صرف عوام کو متاثر کیا ہے بلکہ انہیں ایک سوشل میڈیا سٹار بھی بنا دیا ہے. پولیس کی وہ جاب بھی اس وقت ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے دونوں چیزوں کو بیلنس بھی کرتے ہیں. ان کا تعلق بھی پنجاب کے ایک چھوٹے گاؤں سے ہے جہاں پر وہ اپنی مقامی زبان اور ثقافت کو موسیقی کے ذریعے دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ملک ظفر بھریوں سے جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دعوت دی. سر ویلکم ٹو دا شو. اور بہت شکریہ. کب اور کیسے فوک موسیقی آپ نے یہ گانی شروع کی؟ سر یہ تو شروع سے مطلب سکول دور سے شوق تھا, لیکن پہلے پڑھائی کمپلیٹ کی, BCom کیا میں نے, پھر پولیس کی جاب سٹارٹ کی, پھر ایسا ایسا جو بندے کو شوق ہوتا ہے وہ کیری آن رکھتا ہے, اور ایسا ایسا میں نے کیری آن رکھا. اپنے ڈیوٹی کے علاوہ جو بھی ٹائم ملا میں نے اپنے شوق کو دیا, اور الحمدللہ ابھی تک دے رہا ہوں. جو میری ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ تمام ٹائم میں اسی شوق کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو فیملی میں بھی کوئی کسی کو شوق تھا یا آپ؟ نہیں, فیملی میں کسی کو شوق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ تھا.
تو بچپن میں منع تو نہیں کرتے رہے کہ نہیں گانے کی طرف جانا؟ بچپن میں تو سارے منع کرتے تھے، لیکن جب سے جاب وغیرہ الحمدللہ جب سے پولیس میں آگے تب کسی نے کیا کہنا تھا؟ جی بالکل الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا تو کس طرح سے پھر کسی استاد سے سیکھا، خود سے شوق تھا؟ ابھی کیا روٹین چل رہی ہوتی ہے؟ ویسے تو جو میرے پسندیدہ سنگرز ہیں، مطلب جن کو دیکھ کے میں سیکھا ہوں، وہ لیجنڈ ہے ہمارے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب، جی، اور اللہ جنت نصیب کرے شفیع اللہ خان روکڑی صاحب، شرافت تری خیلوی صاحب، وہ ہمارے جو بہت پیارے سنگر تھے اور ان کو ابھی تک سنتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ مطلب پولیس میں جتنے میرے افسران ہیں الحمدللہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جتنے میرے کولیگز ہیں، دوست ہیں، وہ کافی اچھا ریسپانس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پولیس کی نوکری اور فوک گانے، یہ پھر کس طرح سے یہ بیلنس رہتا ہے؟ بس ڈیوٹی ٹائم کے بعد ہمارے جو افسران ہیں ہمیں انٹرٹینمنٹ کا ٹائم بھی دیتے ہیں، گیموں کا بھی دیتے ہیں، مطلب ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں جتنے بھی اور اب تو ڈاکٹر عثمان صاحب نے مطلب کہ اسپیشلی ٹائملی یہ گیموں کا سلسلہ، انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان کی محبت ہے، وہ بہت پیار کرنے والے ہیں، اور جتنے اور بھی افسران ہیں بہت پیار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں باتیں تو ہوتی رہیں گی، کچھ سن بھی لیتے ہیں آپ سے۔ بالکل جی، اجازت ہے؟ جی جی ضرور۔ پردیسی ڈھولا شالا جی میں ڈھولا بڑی دوروں آیا، سفرا دا تھکیا میں نہیں جگایا، پردیسی ڈھولا شالا جی میں ڈھولا، چھٹی نہیں جو مل دی ناواں کٹا گھل ایک واریا کے گل نال لاگھن، چھٹی نہیں جو مل دی ناواں کٹا گھل ایک واریا کے گل نال لاگھن، روزی دہیلا تے کبوں ستایا، سفران دا تھکیا میں نہیں جگایا، پردیسی ڈھولا شالا جی میں ڈھولا۔ بہت خوب، زبردست۔ اچھا، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا یہ جو ایکسپیرینس ہے، یہ کیسا رہا؟ کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ فیمس ہو جائیں گے اتنے؟ نہیں، ایکسپیکٹ تو نہیں کیا تھا۔ میں اپنے مطلب شوق کرتا تھا، محبت رکھتا تھا میوزک سے اور موسیقی کرتا تھا، لیکن اچانک مطلب جس طرح کوئی ہاتھ تھام لے، اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہو اور اللہ راضی ہو، مطلب کیونکہ جو بھی آپ شوق کرتے ہیں اس میں اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو یہ وہ مالک دیتا ہے، انسان کے بس میں انسان محنت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بھی امید کرتا ہوں کہ سارے جس طرح محبت دے رہے ہیں اسی طرح دیتے رہیں گے۔ تو جو کلیگز ہیں ان کی طرف سے کیسی سپورٹ رہتی ہے؟ کیونکہ پھر گانوں کی فرمائشیں تو چلتی رہتی ہوں گی۔ جی بالکل، وہ تو فرمائشیں چلتی رہتی ہیں، وہ محبت دیتے ہیں۔ ان کے بعض اوقات نام کے جو فرمائشیں ہوتی ہیں وہ بھی میں پوری کرتا ہوں، ان کو واٹس ایپ کر کے بھیجتا ہوں۔ اچھا، تو ان میں تمام کولیگز کی محبت شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جیسے ابھی گانے سے پہلے آئی جی پنجاب کے حوالے سے آپ بھی بات کر رہے تھے، وہ اس طرح کے انیشیٹو ہمیں کافی لیتے دکھائی دے رہے ہیں، کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والوں کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ سائڈ پر بھی رہیں، تھوڑا سا ایزی بھی رہیں مائنڈ سے۔ بالکل، بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت مطلب کہ ڈیوٹی ٹائم میں وہ مطلب سختی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر ملازم کا، چاہے کوئی کانسٹیبل ہے چاہے آفیسر ہے، ہر ملازم کا بہت خیال رکھتے ہیں، جو ان کے نالج میں بات آتی ہے اس چیز کا اچھا سٹینڈ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کے گانوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟
वो मेरी मेहनत और मोहब्बत। अच्छा, ठीक है। ये मतलब मैं जो करता हूँ, क्योंकि मेरा अगर सबसे जो अच्छा दोस्त है वो मेरा हारमोनियम है। ठीक है। और ये सीखना भी कोई आसान नहीं है। कितना वक्त लगा हारमोनियम सीखने में? ये अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। अच्छा, सीख ही रहे हैं अभी तक। और कितने साल गुजर चुके हैं आपको? ये म्यूजिक जो है ना, मतलब इस तरह की चीज़ है, ये बंदा पूरी जिंदगी सीखता रहता है। तो मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं इसको गाते हुए, सीखते हुए। और ये मैं खास तौर पर इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ उन नौजवानों के लिए भी जो कहते हैं कि बस सिंगिंग बहुत आसान होगी, हमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सिर्फ गाने पर फोकस रखते हैं। नहीं, वो अपने लिहाज से ठीक रखते होंगे, लेकिन मेरे लिहाज से ये जो हारमोनियम है ये बहुत ज़रूरी है। ये इंसान का साथी है और इसी के साथ बंदा गाता है। ठीक है। जो मतलब नोट्स होते हैं, जो ट्यून होती है, इसके बगैर तो नामुकम्मल है। ठीक है। तो जैसे अभी आपका पैशन था, बचपन से आपने बताया, फिर आपने उसको फॉलो भी किया, अब इसको प्रोफेशन में भी अपने ले आए हैं, तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? फंक्शंस पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरे मतलब इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं होते, जो होते हैं तो मैं महकमे की तरफ से मैं छुट्टी लेता हूँ। ठीक है। और छुट्टी मुझे मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद मैं अटेंड करता हूँ, या मेरी रेस्ट टाइम में कोई होता है तो मैं वो अटेंड कर लेता हूँ। ठीक है। तो जिस अफसर से छुट्टी लेते हैं पहले वो फरमाइश नहीं करते कि पहले मुझे सुनाओ फिर आगे जाना? मोहब्बत करते हैं। ठीक है। मतलब अच्छा समझते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको अभी तक बेहतरीन रिस्पॉन्ड क्या मिला आपके फैंस की तरफ से? मेरे फैंस की तरफ से तो मिलता ही रहता है, लेकिन मतलब जो मैंने 2017 में एक पेट्रोलिंग पुलिस का सॉन्ग किया था, उस वक्त हमारे एडिशनल आईजी साहब थे अमजद जावेद सलीमी साहब, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा सीपीओ ऑफिस बुलवाया और 1 to 1 ऐसे ही बिठा के सुनना और नकद इनाम से भी नवाजा और बहुत प्यार दिया। ठीक है। तो पुलिस के डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को भी एडअप किया जा रहा है, और जिसके पास जो टैलेंट मौजूद है एक्स्ट्रा, पुलिस की नौकरी से एक्स्ट्रा, उसको भी सराहा जा रहा है और उसको कोशिश की जा रही है कि मजीद किसी ना किसी तरह से आगे लाया जाए, इन्वॉल्वमेंट की जाए। अच्छा, आपके जो पुलिस के या साथी अफसरान हैं वो आपकी गायकी को किस तरह से सराहते हैं? वो किस तरह से आपको मजीद जो मोटिवेशन मिलती है? वो मेरे साथ शुगल मेला लगाते हैं, क्योंकि उनका और मेरा टाइम काफ़ी गुजर गया है, और वो भी यही कहते हैं कि हमने यार ये सोचा नहीं था, आप माशाल्लाह मेहनत करते हो। तो वो शुरू से ये कहते थे कि आप जो मतलब तनकीदें भी बंदा बर्दाश्त करता है ना, तनकीद मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा मुझ पर शुरू में तनकीद करते थे ना, तो अभी वो कहते हैं माशाल्लाह आपका फ़लाँ सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत मज़ा है, फलां सुन रहे हैं, मज़ा है। तो अप्रिशिएट जो दोस्त होते हैं ना, वो सीधा अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। तो वो शुरू में तनकीद किया करते थे, लेकिन अब अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही प्यार देते हैं। ठीक है। अच्छा, शफाउल्लाह रोखड़ी का अगर कोई आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहें, क्योंकि उनके साथ आप गाते भी रहे हैं। जी, शफाउल्लाह खान रोखड़ी मेरे पड़ोसी भी हैं, ज़ीशान भाई मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, तो उनसे ये जो पहले मैंने सॉन्ग आपको परदेसी ढोला सुनाया है, उनका बहुत फेमस सॉन्ग है जी। और जिस सॉन्ग से उनकी पहचान बनी है, काला जोड़ा, जी जी। मैं आपको थोड़ा सा वो भी सुना देता हूँ। रंग की डाइनिया पाया तै पाके नहीं आजमाया, अज काला जोड़ा पा सारी फरमैश ते, तू पाके सामने आ सारी फरमैश ते, असलू आप जो सोने जे जे कपड़े पावे, वत भी सोना लगदे हार सिंगार न लावे, सोनी टुर के टोर विखा दिल आखे वाह भई वाह, अज काला जोड़ा पा सारी फरमैश ते, तू पाके सामने आ सारी फरमैश ते।
بہت خوب، زبردست. اچھا جی ظفر صاحب، ابھی فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ سنگنگ کو مزید کہاں تک آپ سوچتے ہیں کہ آگے لے کر جانا ہے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی وجہ سے آج کافی آسانی ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں آپ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں. بس جی آپ کی دعائیں اور افسران کی محبت ہے، ابھی تک تو دکھا رہا ہوں، آگے کا کچھ نہیں پتا، ایک سانس کا بھی نہیں پتا. بالکل. لیکن خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایک سے ایک بڑھ کے کامیابی دے. آمین. اور انشاءاللہ جو یہ میری کامیابی نہیں ہے، میرے یونیفارم کی کامیابی ہے، میرے دوستوں کی محبتوں کی کامیابی ہے. اور میں آج وائرل ہوں یا مجھے عزت دی ہوئی ہے اللہ نے تو اس یونیفارم کی وجہ سے دی ہوئی ہے. اور یہ میرے لیے میرے سب ڈریسز میں سے سب سے جو آنریبل ڈریس ہے وہ میرا یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جس گانے سے پھر آپ وائرل ہوئے وہ میں چاہوں گا وہ آپ ہمیں ضرور سنائیں، جو کہ سوشل میڈیا پر آج ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. جی میں ضرور. چٹے رنگ تے کالا جوڑا پاکے میرا یار وے، ٹوٹے ٹوٹے دل چکی تے میرا دلدار وے، تے میرا دلدار وے. رنگ کپا دے گولے مرگا عمر 16 سال وے، مکھ تے چشمہ کالا تیدا کھل رے والی وے، دند چٹاں وچ وچ ہے سونی سونی کھل مسکار وے، ٹوٹے ٹوٹے دل چکی تے میرا دلدار وے، تے میرا دلدار وے. ٹھیک ہے. ظفر صاحب کتنا مشکل ہے لائیو سنگنگ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سنگر جو ہیں وہ پھر ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ عادت پڑ گئی ہوتی ہے، ریکارڈنگ کر کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں تک وہ گانے پہنچتے ہیں. آپ کی جتنی بھی پرفارمنسز ہیں، لائیو پرفارمنسز ہیں، کتنا فرق ہوتا ہے اس میں؟ مطلب جو ریکارڈنگ ہے آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے اور سب دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ ریکارڈنگ بہت آسان ہو چکی ہے. مطلب آپ ایزیلی ایک ٹیک کو 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو سب سے مشکل ہے وہ لائیو پرفارم کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ میں گا رہا ہوں تو میں کہوں، سب سے مشکل ہے صرف ہارمونیم کے ساتھ گانا. مطلب کہ آپ کی پوری ٹیم اگر بجا رہی ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ راستہ بھی دے رہے ہیں، وہ بتا بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، وہ ہر بندہ پروفیشنلی طور پہ بیٹھا ہوتا ہے. لیکن اکیلے میوزک کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جتنے تک محنت نہیں ہوتی بندہ قطعاً نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ ملک ظفر بھریوں ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں والی کی اس پٹی سے بڑے بڑے نامور سنگرز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کو مل رہے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.